آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال جنگلات بیابانوں میں ایسے گزارے کہ میرے رب نے کہا تو میں کھڑا ہوا، میرے رب نے کہا تو میں بیٹھا، میرے رب نے کہا تو میں سویا، عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی 40 سال۔ آج کل پیریوں کا جو پیریاں اور مریدیاں چلتی ہیں ان کا معیار ہی کوئی نہیں۔ حقیقت میں پیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے۔ کہندے نا کہ کدھر نماز پڑھ لیں گے جی، پڑھی گئی جی ساڈی، اسی نماز پڑھ دی مدینے جا۔ میں نے جو پیر نو کوئی 2 دن کمرے چ بند تے کرو، انہوں جدو بھوک لگے پتہ لگے کہ پڑھنا کتے تے رہنا کتے تے بہنا کتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھو، پیر وہ پکڑو جو اس کے حکم کا، اس کے نبی کی سنت کا پیروکار ہو۔ ایمان والا کب بنتا ہے؟ ایمان والا جب وہ اللہ پر اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور قیامت والے دن اٹھنے پر ایمان لے آئے، مرنے کے بعد کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے اور اپنے حسابات اور جوابات دینے ہیں، وہ ایمان والا۔ وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے اندر ان باتوں میں کہیں پر بھی شک آ جائے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اس کی توحید کے مسئلے میں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، یا اللہ کے فرشتوں اور قیامت کے متعلق شک آ جائے، دل میں فرق آ جائے تو ایمان کمزور ہے، بلکہ ایمان سے بھی بندہ جاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے، جبکہ علماء محدثین محققین یہ کہتے ہیں ہمارے کہ جب بندہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے تو وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چھوٹے حکم کا انکار بڑے حکم کے انکار پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹوں کو بھی اتنا عام نہیں لینا چاہیے۔ ہر اللہ کا حکم، اس کے نبی کا حکم، اس کے پیاروں کا حکم جو شریعت مطہرہ کے اندر ہے، اس کو اختیار کرنے کی بھرپور کوشش و سعی کرنی چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہر کوئی کہتا ہے میں ایمان والا، میں اللہ سے ڈرنے والا، میں سچا، لیکن ہر ایک کے کہنے سے تو بات نہیں نہ بنتی۔ جس کو اللہ کا قرآن کہے کہ تو ایمان والا ہے، ایمان والا تو وہ، جس کو اللہ کا قرآن کہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا وہ، جس کو اللہ کا قرآن کہے گا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ سچوں کے ساتھ ہے، یہ سچوں کے ساتھ والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جب بندہ ڈرتا ہے، کب ڈرتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی نہ ہو اور وہ اختیار بھی رکھتا ہو، گناہ کر لے، جھوٹ بول لے، غلط کر لے، لیکن وہ نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اسے کسی کا ڈر ہے۔ ہاں جی، اس کے حکم پر چلے، اس کے فرمان پر چلے۔ جی اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کون ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ والے؟ یہ بھی تلاش کرنا بڑا اہم معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم، سارے اولیاء اللہ کے عاشق ہوئے، اور 3 اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوئے۔
جن میں ایک محبوب جو ہے وہ غوث اعظم ہے، جن میں دوسرے محبوب یزدانی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، اور جن میں تیسرے محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ جو جماعت کثیر تعداد میں ہو نا اس کے ساتھ منسلک رہنا۔ فرمایا وہ جماعت کون سی ہوگی؟ اہل سنہ والجماع، یعنی کہ جو میری سنت پر عمل کرے گی اور تفرقہ میں نہیں پڑے گی۔ تو اکثریت جماعت ہمارے پاکستان میں اہل سنت والجماعت ہے۔ سچوں کی تلاش کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچی، اس کا نبی سچا، اس کے نبی کو ماننے والے صحابہ سچے، تابعی سچے۔ اب جو ان کو مانتا چلا جائے گا در در، نسل در نسل، منزل در منزل، تو وہ سب سچے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں آتے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ان سچوں میں ایک ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم آپ کے جو والد ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، جو کہ انتہائی متقی پرہیزگار تھے اور بڑے ہی سادہ تھے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو سیب کھا لیا، تیرتا ہوا آیا نا سیب تو کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو بعد میں خیال آیا کہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، لیکن یہ سیب کے مالک سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اب سوچنے لگے اس کا مالک کون ہے؟ یہ ہے ایمان والے بھی اور اتقوا، اللہ سے ڈرنے والے بھی۔ اب دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، چلتے چلتے دیکھا تو ایک باغ کی شاخیں جو تھی نا وہ دریا میں گر رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یقیناً یہی باغ سے سیب گرا ہوگا اور سیب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو مالک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کا نا جو سیب ایک گرا تھا تو میں نے آگے دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو پکڑ کے کھا لیا، تو آپ میرا جو سیب کھایا نا وہ مجھے معاف کر دیں، تو یا اس کی قیمت لے لیں۔ آپ فرمانے لگے جو سیب کے باغ کے مالک تھے، فرمانے لگے کہ قیمت تو میں نہیں لوں گا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اچھا جی کیا سزا ملے گی؟ کہ تمہیں یہاں پر نوکری کرنی پڑے گی 12 سال، اس کے بعد تمہیں چھٹی ملے گی، تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ پھر معافی ہو جائے گی؟ یعنی 12 سال کی وہ مشقت نہیں ذہن میں رکھی، وہ معافی ذہن میں رکھی ہے کہ وہ میری خلاصی ہو جائے گی نا۔ اگر 12 سال بعد پتہ لگے گا، بات تو ہم چند منٹوں میں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی عمریں اور وقت ہوتا ہے۔ خیر، آپ کے جو والد تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے وہاں 12 سال جو ہے باغ کی رکھوالی کی، خدمت کی۔ تو جب پورے ہوئے نا 12 سال تو کہا بھی اب میں نے آپ کا وعدہ پورا کر لیا ہے، اب مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تمہاری تھوڑی سزا اور بھی باقی ہے۔ اچھا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے آنکھوں سے، بہری ہے کانوں سے، لنگڑی ہے ٹانگوں سے، اس سے تمہاری شادی ہوگی تو پھر تمہیں سیب کی معافی ہے۔ اس کی کئی لکھنے والے راوی لکھتے ہیں، لیکن آپ کے جو والد تھے وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر معافی ہوا نا سیب کا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پھر معافی ہو جائے۔ شادی کر دی اپنی بیٹی سے۔ تو جو باغ کے مالک تھے وہ بھی ایک نیک اور جہاں دیدہ تھے،
انہوں نے کہا جیڑا بندہ ایک سیب واسطے 12 سال دا پابند ہو گیا یہ تو چنگا بھی کوئی بندہ لب سکتا ہے. ہاں جی. جدوں نکاح ہو گیا آپ کمرے چ گئے تو دیکھا تو خوبصورت کمرے چ عورت، آپ شرم نال واپس آ گئے. اوہ میں غلط جگہ آ گیا. آپ جڑے آپ دے سسر سن انہوں نے آپ نے فرمایا، حضرت صالح جنگی دوست جڑے حضور غوث پاک دے والد سن انہوں نے فرمایا انہوں نے کہ مینو تسی غلط کمرے چ بھیج دیتا ہے، تساں تے آکھیا سی کہ اکھوں انی ہے، ہتھاں تو معذور ہے تے کناں تو بھی بہری ہے تے لتاں تو بھی جناب نہیں وہ کول چلے جاندا تے اے اندر تے بالکل صحیح سلامت خاتون بیٹھی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہی تو تیری بیوی ہے. تے او جڑی گل پہلے کیتی انہاں کہ گل وہ پہلے اس لیے کیتی کہ نہ انہیں غیر محرم نو کدی ویکھیا، نہ انہیں کدی کسی دن غیبت کیتی منہ نال تے نہ سنی، نہ کدی وہ کلی بار گئی. یعنی وہ دی پاک دامنی دی وضاحت سی جڑی میں ظاہراً تینوں کچھ اور کہی لیکن حقیقت وہ دی ہے. ان جدی باپ دی یہ خصلت ہوئے کہ سیب دی خاطر کنے سال عمر گزار دے تے ماں وہ ہوئے. ہاں جی. پھر جدوں حضور غوث پاک اپنی والدہ دے بطن اطہر چو پیدا ہوئے تے آپ مادر ذات ولی سن، پیدائشی ولی سن. جس رات آپ دی پیدائش ہونی سی آپ دے والد نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت ہوئی. فرمایا تیرے گھر وہ بیٹا پیدا ہو رہا جڑا پوری دنیا میں تیرا نام روشن کرے گا. اس رات آپ کی ولادت ہوئی. اس رات اللہ تعالیٰ نے بغداد کی بات کر رہا ہوں، صرف بغداد میں سب کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے. اچھا جتنے لڑکے پیدا ہوئے بغداد میں مسلمانوں کے گھر کی بات ہے، ان ساروں کو اللہ نے ولایت کے درجے پہ رکھ دیا. اور جدوں حضور سین عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تے روزے آئے تے رمضان دودھ ہی نہیں پیندے سن دن نو، یعنی بچپن جی آپ روزے دی پاسداری فرماندے سن جی. تے جدوں تھوڑے جے اس حالت چاہے کہ طالب علمی دے زمانے تے آپ نے مدرسے داخل کرایا گیا تے آپ نے جو داخل کرایا گیا نا تے آپ نے استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ تے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تے 15 سپارے پڑھ دیتے. وہ حیران تے پریشان آکھے وہ بھائی تین تو بسم اللہ پڑھائی ہے تو پڑھنا ہے تو 15 ہی پڑھ دیتے ہیں. انہوں نے کہے تو میں روز پڑھنا کتھے. انہوں نے کہا میں ادوں دا پڑھنا جدوں میں ماں دے پیٹ چ سا. میری ماں روز 15 سپارے پڑھ دی سی، او دے پڑھن دے نال تے میرے سنن دے نال منوں یاد ہو گیا. اج اسی جڑا انی دوروں انے سالاں بعد کتھے بغداد تے کتھے لاہور، ہاں جی کتھے 500-600 سال گزر گئے جی، اج بھی آواز آندی ہے گلی محلے چوں علاقے چوں بڑی بڑی مسجد چوں بڑیاں بڑیاں درگاہاں تو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. غوث پاک دا خاص وظیفہ ہے
چہل کاف دا وظیفہ ہے نا تے 40 کاف نے تے انسان دیاں 40 حاجتاں نے بہت زیادہ، یعنی جنیاں بھی حاجتاں گنیاں چاہیے نا تے 40 حاجتاں او دیاں ضروری نے۔ یہ حضور غوث پاک دا خاص وظیفہ سی۔ اس وظیفے نو پڑھدے ایک دن یہ مقام آ گیا کہ آپ وضو کر رہے سن تے وضو کردے نے کہ چیل تنگ کر رہی سی آسمان اتنے، تے آپ نے نا اس چیل نو ویکھ کے آکھیا تو مر کیوں نہیں جاندی، تنگ جو کر رہی ہیں؟ وہ اس ٹائم ہی مر گئی۔ آپ نو بڑا افسوس ہویا، آپ نے اسی ٹائم جیب چو 2 درم کڈے تے صدقہ کر دیتے۔ فرمایا عبد القادر اینا چہل کاف پڑے کہ تیری زبان ہے رب دی گل نکل دی، رب تیری گل مندا ہے۔ آپ نے بچپن میں دین کی تعلیم کو حاصل کیا اور آپ اپنے آبائی جو گھر تھا آپ کا وہاں پر آپ نے جو ہے قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد کیا، اور پھر آپ نے کی والدہ نے آپ کو دوسرے شہر تعلیم کے لیے آپ کو بھیجا اور 2 باتیں فرمائیں، نصیحت کی والدہ نے۔ جو بچے چھوٹی عمر میں ہوں یا بڑی عمر میں ہوں اپنی والدہ کا ادب اور احترام اور اس کی اطاعت نہیں نہ کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب بچہ وہی ہے جو اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ غوث اعظم بھی جو ہیں وہ اپنی والدہ کے خدمت گزار اطاعت گزار تھے تو کامیاب ہو گئے، دنیا میں نام ہو گیا، کیونکہ والدہ بھی ولیہ تھی اور والد بھی ولی تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جب نکلے تو آپ کی والدہ نے آپ کی بغل میں کچھ درم جو ہے سی دیے اور فرمایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ چل پڑے، راستے میں ڈاکو، بڑا مشہور واقعہ ہے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ اب ڈاکو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکو پوچھتے ہیں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس جی 40 درم ہے یا 40 اشرفیاں ہیں، جو بھی اس دور میں بڑی ایک اماؤنٹ تھی۔ وہ ڈھونڈتے تلاشی لیتے تو نکلتے نا، وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار سے جب شکایت کی کہ یہ بچہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں لیکن ہم تلاشی لیتے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں، تو سردار نے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ دیکھو میری بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ بغل سے نکالتے ہیں تو نکل آتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے تم بچ بھی سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ یہ بات سن کے تو بچہ ہو کہ اپنی ماں کی کتنی خدمت گزاری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، تو ہم بڑے ہو کر اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسی دل پر اثر کی بات، کیونکہ بات غوث اعظم کی تھی، میری اور تیری بات نہیں تھی، بات غوث اعظم کی تھی، تو وہ ایسی دل پہ اثر کی کہ وہ قافلے کا سردار جو تھا وہ تائب ہو گیا۔ جب باقی جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا سردار تابع ہو گیا تو وہ بھی سب تابع ہو گئے، جھوٹ سے توبہ کر لی، چوری چکاری ڈاکہ سے توبہ کر لی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری جماعت زاہدوں کی جماعت بن گئی، عبادت گزاروں کی جماعت بن گئی۔ ابھی میرے غوث اعظم کی بچپن کی بات شروع ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار دارا میرا خواجہ
لکھا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار گو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال جنگلات بیابانوں میں ایسے گزارے کہ میرے رب نے کہا تو میں کھڑا ہوا، میرے رب نے کہا تو میں بیٹھا، میرے رب نے کہا تو میں سویا، عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا مجھ پہ کہ قریب تھا کہ مجھے موت آ جائے۔ بھوک کی کیفیت یہ تھی، حالت یہ تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، قریب تھا کہ میں اب میری موت واقع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دم آسمان پہ بارش کا موسم بنا۔ بارش کا جب موسم بنا تو بارش کے قطرے گرے تو میں نے ان سے اپنے آپ کو سیراب کیا۔ یکا یک ایک آواز آئی، عبد القادر تیری عبادتیں قبول کر لی گئی، آج کے بعد تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل پیر بنے پھرتے ہیں معیار ہی کوئی نہیں۔ آج کل پیریوں کا جو پیریاں اور مریدیاں چلتی ہیں ان کا معیار ہی کوئی نہیں۔ حقیقت میں پیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، اس کا حکم کہیں بھی اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے وہ کہندے نا کہیں کدھر نماز پڑھ لیں گے جی، پڑھی گئی جی ساڈی، اسی نماز پڑھ دی مدینے جا۔ میں نے جو پیر نو کوئی 2 دن کمرے چ بند تے کرو، انہوں جو بھوک لگے پتہ لگے کہ پڑھنا کتے تے رہنا کتے تے بہنا کتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھو، پیر وہ پکڑو جو اس کے حکم کا، اس کے نبی کی سنت کا پیروکار ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو۔ آج کل تو داڑھی بھی کوئی نہیں ہے، آج یہ بڑے بڑے جناب بڑے پہنچی ہوئی شخصیتیں، ہر کوئی علامہ اقبال بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال تو علامہ اقبال تھا، سارے تو نہیں اب بنے۔ ہاں جی، اب ویسا علامہ اقبال کے لیے کچھ شیر محمد بھی تو لاؤ نا جو کوئی اس کے ٹھڈ میں داڑھی ہے، انہیں تو شیر محمد بھی تو نہیں نا اج لبدا۔ ہاں تو پیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہو، حکم والا ہو، پیروی والا ہو، وہ ہے پیر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ تیری باتیں قبول ہو گئی ہیں، تیری نماز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دم سوچا کہ جو نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہ ہوئی، آپ نے نہ چھوڑی، وہ عبد القادر تیرے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ کوئی شیطان کا حملہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ایک دم پھر آواز آتی ہے اے عبد القادر اب سنو، اتنے 4 دن نماز پڑھ لو کوئی، وہ اپنے اندر پتہ نہیں اپنے آپ ولی ہو تے پتہ نہیں متقی تے پرہیزگار تے پتہ نہیں کڈا وڈا تے کی سمجھن لگ پیندا ہے۔ انہوں کوئی 2 گلاں کر دینا جناب تسی تو بڑے نیک آدمی ہو، بڑے چنگے بندے ہو، وہ جناب تھلے نہیں آندا، زمین تے نہیں آندا، وہ دی زمین ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پنجابی ایک مشہور کہاوت ہے کہ کملی جوں جوں بھیگے تو بھاری ہو۔ جو اصل عابد ہوتا ہے نا، جو اصل اللہ کے فضل والا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے۔ وہ جب اللہ کے قرب میں جاتا ہے، عبادت کرتا جاتا ہے، اس میں عاجزی آتی جاتی ہے، اس میں غرور اور تکبر نہیں آتا۔ اور یہاں 4 دن نماز پڑھ لی، کوئی 4 دن جناب روزے رکھ لے، یا 4 دن کوئی تھوڑی جی تعلیم حاصل کر لی تو وہ دماغ ہی اپسٹ ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں سنو کہ مجھے کہا، آواز آئی
کہ تیری عبادت تیری نماز قبول ہے. میں نے کہا میرے آقا کو منظور نہیں تھی, میرے آقا نے نہیں چھوڑی, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر آواز آتی ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کیسا عملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں میرے علم نے نہیں, میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا, سرکار غوث نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو. اب آپ میں کوئی یہ نہ کہہ دے پیر جی تسی غوث اعظم کو مدد مانگ رہے ہو تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے. اور بھائی یہ مسئلہ یاد رکھو, شرک کی ایک تعریف ہے. اب جس نے قرآن پڑھا ہے وہ بتائے کہ کوئی نبی شرک کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت سلیمان نے جب آصف بن برخیہ سے کہا کہ تخت لاؤ تو پھر کیا ہوا؟ مدد کی, مانگی, کہا. حالانکہ نبی کی نبوت میں فرق نہیں ہے, نبی کے مقام میں فرق نہیں ہے. وہ آصف بن برخیہ تو ایک غلام تھا نا نبی کا, وہ نبی کا غلام تھا. تو اللہ بھی جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شرک کے رولے ڈالیں گے. تو اپنے کلام میں اللہ نے یہ دلیل دے دی آصف بن برخیہ کی, پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت لا دیا. یہ قرآن کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی آپ واعظ فرماتے تھے. آپ کے واعظ میں روایات میں آتا ہے کہ 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک مجمع ہوتا تھا. اور ایک دن مجمع میں آپ ممبر پر اسی طرح خطاب فرما رہے تھے. تو خطاب فرماتے فرماتے آپ کھڑے ہو گئے, ایسے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو ایک شخص بیٹھا تھا, اس بیٹھے شخص کے پاس جا کے آپ ایسے ادب سے کھڑے ہو گئے. اور وہ جو بیٹھا تھا اسے اونگ آئی ہوئی تھی, وہ سویا ہوا تھا. جب آپ تھوڑی دیر بعد ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے, پھر اٹھ کے آپ ممبر پر چلے گئے, بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا کیا, کیا ہوا؟ اب میں یہ جو بیٹھا بندہ اس سے پوچھنا اس سے کیا ہوا, یہ کیا کر رہا تھا. اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آج غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میرے دل کا مقدر جاگ اٹھا, میرے اندر کی آنکھ کھل گئی. اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں. اور حضور جب تشریف لائے ہیں اور حضور بیٹھے ہیں, آئے ہیں, تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو میری جب حضور چلے گئے غوث پاک کی مجلس میں, حضور بھی تشریف لائے ہیں, فرمایا جب حضور چلے گئے تو میری آنکھ کھل گئی. اچھا اب بات مسئلہ سنو. اب وہ بند آنکھوں سے حضور کی زیارت کر رہا تھا اور میرے غوث پاک جاگتی آنکھوں سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را.